لمسے جانا قسط نمبر 28 اسکلم لائبہ خان۔ زرم خان زادہ جھکا اس کے بالائی لب کو انتہائی نرمی سے اپنے لبوں میں بھری سک کر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کے نچلے لب کو بھی اپنے ہونٹوں کے بھیگے لم سے بھگو رہا تھا۔ زرم خان زادہ کے ہاتھ نہایت ہی بے باکی سے اس کی دھڑکنوں کے مقام پر آ کر رکے تھے اور اس کی دھڑکنوں کے مقام پر ہاتھ رکھے۔ زرم خان زادہ نے آنکھیں کھولتے محضلہ کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ڈر و خوف کو محسوس کرتے زرم خان زادہ کے چہرے پہ مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا، لیکن وہ اپنی مسکراہٹ کو دبا گیا تھا کیونکہ وہ اپنی کس کا دورانیہ بالکل بھی توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ زرم خان زادہ مسلسل 3 منٹوں سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں جکڑے اس کے لبوں کو سک کر رہا تھا۔ محضلہ کی اب مزید سانس اکھڑنے کی در پر تھی۔ پھر محضلہ نے اس بار ہمت کرتے ہوئے اس کے کندھے پر چٹکی کاٹ دی، اسے خود سے دور رہنے کا جیسے اشارہ دیا ہو۔ زرم خان زادہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی کو جمع ہوتے دیکھ کر وہ جلدی سے اس کے ہونٹوں سے اپنے لبوں کو جدا کر گیا تھا۔ محضلہ نے اپنی سانسوں کو روانی پر آتے دیکھ کر آنکھوں میں نمی لیے زرم کی طرف دیکھا تو زرم نے مسکراتے ہوئے اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا تھا۔ میری جان، میں کیا کروں؟ تم میرے پاس ہو، میرے قریب ہو، میرے حق حلال کی بیوی ہو، اس کے باوجود میں اپنے جذباتوں پر بند کیسے باندھوں؟ تم بہتر طریقے سے جانتی ہو کہ تمہاری معصومیت کو دیکھتے ہوئے میں تم سے عشق کر بیٹھا ہوں، اب مزید تم سے دور نہیں رہا جاتا، کیا کروں؟ زرم خان زادہ باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی گردن کو اپنی مونچھوں کی جبن کے ساتھ سہلاتے محضلہ کی سانسوں کو دوبارہ سے گڈمٹ کر گیا تھا۔ محضلہ بری طرح سے کنفیوز ہوتی ادھر سے ادھر دیکھنے میں مصروف تھی۔ اس کی آنکھوں میں جو جذبات محضلہ کو نظر آ رہے تھے وہ جان کر بھی وہ انجان سی بننا چاہتی تھی۔ اس بار زرم خان زادہ سے جب کنٹرول نہ ہوا تو اس کے کندھے پر سے قمیض کو کھسکا دی۔ اس نے نہایت ہی بے باکی سے اس کے کندھے پر اپنے دانت گاڑے تھے۔ محضلہ کو تو لگ رہا تھا کہ اب جیسے اس کی جان نکلنے کے در پر۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، گلے میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی تھی۔ اپنے سوکھے ہوئے حلق کو تھوک نکلتے ہوئے تر کرتے اس نے گہری گہری سانسیں بھرتے زرم کی گردن پر انجانے میں اپنے تیز ترار ناخن سے کئی نشانات بنا ڈالے تھے۔ کندھے پر اٹھے میٹھے سے درد کو برداشت نہ کرتے ہوئے محضلہ نے اس کی گردن پر اپنے تیز ترار ناخنوں سے نشانات بنانے کے ساتھ ساتھ گہری گہری سانسیں بھرتے وہ زرم کو آنکھوں سے خود پر سے دور ہٹنے کے اشارے دے رہی تھی، جو زرم جان بوجھ کر بھی انجان بننا چاہتا تھا۔ زرم خان زادہ نے اب کی بار اس کے کندھے پر سے اپنے دانتوں کو ہٹاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جو گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے آنکھوں میں شکوہ لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی، اور اوپر اس کے ہاتھ پیر پسینے سے بھیگ گئے تھے۔ اس کے ماتھے پر بھی ننے ننے پسینے کی بوندوں کو چمکتے دیکھ کر زرم خان زادہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے پر سے پسینے کو صاف کیا تھا۔ میرا بچہ، تم اتنی بڑی ہو، میں کیا کروں؟ میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارے پورے جسم پر میں ایسے نشانات بنا ڈالوں، تب بھی کم ہوگا، میرا دل ہی نہیں بھرتا تم سے، میں کیا کروں؟ زرم خان زادہ نے اس کے کندھے پر اپنے دانتوں کے نشانات سے بنے لو پائٹ کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، ساتھ ہی ساتھ اپنے انگوٹھے سے اس کے لو پائٹ کو سہلاتے وہ محضلہ کے جسم میں بجلی دوڑانے کا سبب بنا تھا۔ دور ہو جائیں پلیز، محضلہ دوبارہ سے اسے خود پر جھکتے دیکھ کر پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان بولی تھی۔ وہ مزید اس کی بے رحم شدتوں کو برداشت کرنے کی سکت اپنے آپ میں بالکل بھی نہیں رکھتی تھی، اور وہ مزید بے حس پنا اس پر اپنی شدتوں کو لٹانا چاہتا تھا۔ میری جان، ابھی سے تمہاری یہ حالت ہو رہی ہے، ابھی تو میں نے اپنا حق لیا بھی نہیں ہے، جب میں اپنا حق تم سے سود سمیت وصول کروں گا تب تو شاید تم بے ہوش ہی ہو جاؤ گی۔ زرم خان زادہ نے بے باکی سے کہتے نچلے لب کو دانتوں تلے دباتے اسے آنکھ بند کرتے کہا تھا۔ محضلہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ انسان اتنا بے شرم ہو سکتا ہے۔ زرم خان زادہ نے اس کی کھلی ہوئی آنکھوں کا نوٹس لیے بغیر نیچے جھکتے اس کے پیٹ پر سے اس کی شرٹ کو اٹھاتے اس کے ناف کے ارد گرد اپنے انگوٹھے کو پھیرا تھا، جس کے باعث محضلہ اپنی سانسوں کو روک چکی تھی۔ اپنے ناف کے گرد اس کی انگلیوں کا لمس محضلہ کو جان لیوا محسوس ہو رہا تھا۔ زرم خان زادہ نے محض اپنا انگوٹھا ہی اس کی ناف کے گرد پھیرا تھا، لیکن اس کی سانسوں کو روکنے کے در پر محسوس کرتے زرم نے اوپر ہوتے محضلہ کے چہرے کی طرف دیکھتے کہا تھا کہ میری جان، سانس لو، کیوں چاہتی ہو کہ میں دوبارہ سے بے رحم بنتا تمہاری سانسوں پر پہرا بٹھا لوں؟ زرم خان زادہ کی باتوں کا اثر محضلہ پر ہوا اور اگلے ہی پل گہری سانسیں اس نے ہوا کے گرد چھوڑی تھی
اور اس کے بعد گہری گہری سانسیں لیتی۔ وہ اپنی سانسوں کو روانی میں لانے کی کوشش میں تھی۔ معزلہ سوچ رہی تھی، زرم خان زادہ تو بس ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ واقعی میں ہی شاید اس کا دل بھرنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اسی لیے تو وہ اس رات کو اپنی رات ہی سمجھ بیٹھا تھا۔ اس کی سانسوں کو روانی پہ آتا دیکھ کر سرم جھکا اور اس بار اپنی زبان کو نکالے اس کے ناف کے ارد گرد پھیرتے وہ معزلہ کی ننھی سی جان جیسے اپنی مٹھی میں دبوچ چکا تھا۔ معزلہ زخمی پرندے کی مانند تڑپتے ہوئے اپنے پیٹ کو اوپر کی طرف اٹھائے سرم خان زادہ کے بالوں میں اپنے ہاتھ الجھا چکی تھی۔ اس کا پورا وجود پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ مزید اس سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اپنی پینک ہوتی ٹانگوں سے اس نے زرم کو خود سے دور ہٹانا چاہا تھا، لیکن زرم نے اس کی ٹانگوں کو بھی اپنی ٹانگوں میں لاک کر دی، اس کو جیسے ہر طرف سے قید کر لیا تھا۔ ایک ہاتھ سانپ کے مانند اس کے پیٹ اور کمر کے گرد لپٹائے وہ اسے ہلنے تک کی مہلت نہیں دے رہا تھا۔ واقعی میں ہی زرم خان زادہ اس کے لیے کافی جنونیت اور شدت پسند انسان معلوم ہو رہا تھا۔ اس بے باک خانزادے نے تو سارے خانزادوں کے ریکارڈ ہی بریک کر لیے تھے۔ اس کے پیٹ پہ بوسوں کی بچھاڑ کرتے، جگہ جگہ اس کے پیٹ کو لبوں میں بھرے وہ سک کرتے معزلہ کو گہری گہری سانس بھرنے کے ساتھ ساتھ تڑپا بھی رہا تھا۔ معزلہ کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر برسے اور تکیے میں جذب ہو گئے تھے۔ مزید وہ خود پر سے قابو کھو رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ آگے زرم بڑھے۔ وہ زرم خانزادہ کی شدتوں کو برداشت کرتے ہوئے اتنی ہی نڈھال ہو چکی تھی۔ زرم خانزادہ اب مزید اس کی چھوٹی سی جان پر شدتیں نہیں لٹاتا، اس پر رحم کھاتے اس سے دور ہو گیا تھا۔ معزلہ نے اس کے دور ہونے کی دیر تھی۔ بیڈ پر بیٹھ کے وہ گہری گہری سانس لیتے اپنی سانسوں کو نارمل کرنے کی کوشش میں بری طرح سے پینک ہوتی، اپنے گلے کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے ہوئے تھی۔ زرم خانزادہ نے اسے اپنے قریب کرتے اپنے سینے سے لگاتے اس کی کمر کو آہستہ آہستہ سے رب کرتی اسے پرسکون کرنا چاہا تھا۔ وہ پینک ہو رہی تھی۔ سرم کے لیے سچویشن بہت ہی یونیک سی تھی۔ میری جان ریلیکس ہو جاؤ، میرا بچہ کچھ بھی نہیں ہوا، زرم خانزادہ نے اس کی سانسوں کو بحال ہوتے دیکھ کر اس کے ماتھے پر عقیدت سے بوسہ دیتے کہا تھا۔ زرم خانزادہ نے اسے شدت سے اپنے سینے میں بھینچا تھا۔ وہ کتنی معصوم تھی اور کتنا چپ چاپ اس کے حصار میں کتنی ہی دیر تک وہ بالکل چپ چاپ لیٹی اس کی شدتوں کو بغیر اف تک کیے برداشت کر رہی تھی۔ زرم خانزادہ اس وقت خود کو دنیا کا خوش نصیب مرد مان رہا تھا کہ جیسے معصومیت سے بھرپور بیوی ملی تھی، اور اس کے بیٹے کے ساتھ جب وہ شرارتیں کرتی تو زرم خانزادہ کا دل کرتا کہ وہ اپنی شدتوں سے اسے بحال کر دے۔ معصومیت بھری شرارتی بیوی ملنا بھی کسی کسی مرد کے نصیب میں ہوتا ہے۔ ساتھ ہی اسے دوبارہ سے اپنے قریب کرتے ہوئے سینے سے لگاتے اب آہستہ سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے جیسے اسے سکون کی نیند سلانے کی کوششوں میں تھا۔ معزلہ بھی اب اسے آرام سے بغیر گستاخی کیے سکون سے بیٹھے دیکھ کر خود بھی دھیرے دھیرے سے نیند کی وادیوں میں گم ہونے لگی۔ اسے اپنی آپ ہی کی یاد آ رہی تھی اور وہ بات تو زرم اس کے دل سے ہی نکال چکا تھا۔ دادا جی، کیا میں آپ کے کمرے میں آ جاؤں؟ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ بصیر خانزادہ دادا جی کے کمرے کی دہلیز پہ کھڑے ہوتے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ ہاں ہاں میرا بچہ، آ جاؤ اندر۔ دادا جی نے اسے اندر آنے کی اجازت دی تو بصیر خانزادہ بھی مسکرا کر قدم بقدم اٹھاتا ان کے پاس جا کر صوفے پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ کیا بات ہے برخوردار، آج اپنے دادا جی کی یاد کیسے آ گئی جو ان کے پاس دو پل گزارنے کے لیے آ گئے؟ دادا جی نے بصیر خانزادہ پر ٹونٹ مارا تھا اور آج کل اتنا بزی رہنے لگا تھا کہ حویلی میں کسی نے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ صبح کے اٹھنے سے پہلے ہی چلا جاتا تھا اور رات میں سب کے سونے کے بعد ہی واپس آتا تھا۔ کیا کروں دادا جی، کام کی اتنی مصروفیت ہے کہ ٹائم ہی نہیں ملتا، اور آج میں اپنی بات کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب آپ زریش کو میرے ساتھ رخصت کر دیں اور وہ اپنی کمرے سے نکل کر میرے کمرے تک آ جائیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بصیر خانزادہ نے اپنی بات دادا جی کے سامنے رکھی تھی۔ دادا جی نے بصیر خانزادہ کی بات سنی تو اس کو دیکھتے ہوئے سوچ میں پڑ گئے تھے، ابھی رخصتی کرنا مناسب ہوگا بھی یا نہیں۔ دادا جی گہری سوچ میں گم ہو چلے تھے۔ پتہ نہیں زریش نے اتنی جلدی ماننا تھا بھی یا نہیں۔ ابھی تو صرف 1 سال اور چند مہینے ہی گزرے تھے ان کے نکاح کو۔ کیا ہو گیا ہے دادا جی، کن سوچوں میں گم ہو گئے ہیں آپ؟ میں آپ کے جواب کا انتظار کر رہا ہوں۔ بصیر خانزادہ نے دادا جی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے انہیں دوبارہ سے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ سوچ رہا ہوں، پتہ نہیں زریش مانے گی بھی یا نہیں اتنے جلدی، اور ویسے بھی
جس طرح سے تم میرے لاڈلے پوتے ہو اسی طرح سے وہ میری لاڈلی نواسی بھی ہے۔ مجھے نہیں لگ رہا کہ اپنی ضد میں وہ اتنی جلدی مان پائے گی۔ دادا جی نے اپنے دل میں آئی باتوں کو بصیر خان زادہ کے سامنے رکھا تھا۔ اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دادا جی، آپ ایک بار اس سے بات کر کے دیکھیں۔ اگر وہ منع کرتی ہے تو میں بات کو صرف اپنے اور آپ تک ہی محدود رکھنا، باقی آگے میرا کام ہے اس کو منانا۔ پھر آپ تیاریاں شروع کر دینا، بڑوں سے بھی بات کر کے آپ تاریخ رکھ لیجیے گا، لیکن پہلے آپ تھوڑا انتظار کریں۔ آپ زرش سے رات کے کھانے کے بعد پوچھ لیجیے گا کہ اس کی کیا رضامندی ہے۔ بصیر خانزادہ نے سوچ کر دادا جی سے کہا۔ ابھی وہ یہاں سے جا کر زریش کے کمرے میں اسے منانے کا یا پھر دھمکانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ پیار بھری بصیر نے دل میں سوچا اور چہرے پر شیطانی مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، جیسا تمہیں مناسب لگے، لیکن میں پہلے ہی یہ بات واضح کر رہا ہوں، اگر زریش ابھی رخصتی سے انکار کرے گی تو ان سب میں بالکل کچھ بھی نہیں کروں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ رخصتی کے لیے بھی میں اس کے ساتھ زبردستی کروں جیسے کہ نکاح کے وقت ہوا تھا۔ اوہ ہو دادا جی، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کہ میں نے گن پوائنٹ پر اس سے نکاح کیا تھا۔ وہ مان تو گئی تھی، آپ کی بات ذرا سی ناراض ہو گئی تھی آپ سے۔ بصیر خانزادہ نے روٹھے پن سے دادا جی کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ میرا لاڈلا پوتا، کیا تم نے اس کی ناراضگی دیکھی تھی؟ 1 سال تک وہ مجھ سے ناراض رہی، جب تک میں خود اپنے بوڑھی ٹانگوں سے اس کے پاس چل کر نہیں گیا۔ وہ اتنی ضد کی پکی تھی کہ واپس حویلی بھی نہیں آئی تھی۔ یہیں سے اندازہ لگا سکتے ہو تم میری لاڈلی نواسی کی ضد کا۔ دادا جی نے اسے آنے والے وقت کے لیے جیسے خبردار کرنا چاہا تھا۔ بصیر خانزادہ نے چڑھنے والے انداز میں ناک چڑھائی اور صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ اگر وہ ضدی ہے تو میں بھی مہا ضدی ہوں۔ دیکھتا ہوں کہ ہم دونوں کی ضد ہمیں کہاں پر لے کر چلتی ہے۔ لیکن ایک بات تو ہے، یہ 2 طرفہ عشق ہے اور عشق میں اناؤں کو مارنا پڑتا ہے۔ دادا جی یا مجھے یا اسے پہل تو کرنی پڑے گی، اور اس پہل میں بصیر خانزادہ پہل کرنے والا ہے۔ اپنی انا کو سائڈ پر رکھ کر میں اپنے عشق کے قدموں میں گر کر بھی رخصتی کے لیے اسے منانا پڑا تو مناؤں گا۔ مجھے اس بات میں کوئی بھی آر محسوس نہیں ہوتی۔ وہ میرے دل کی ملکہ ہے، اس کے سامنے تو میرا تن من سب ظاہر ہوتا ہے، تو پھر اس کے سامنے یا اس کے قدموں میں گر کر بھلا خود کو چھوٹا کیوں محسوس کرنا؟ بصیر خانزادہ نے بے باک ہوتے دادا جی کو آنکھ ونک کرتے کہا۔ تو دادا جی کا جھریوں زدہ چہرہ سرخ سا پڑ گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ دادا جی اپنا ہاتھ اپنے جوتے کی طرف بڑھا کر بصیر خانزادہ کی کمر کو سینکتے، بصیر خانزادہ نے کمرے میں بھاگ جانے میں ہی عافیت جانی تھی۔ کمرے سے نکل کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا چہرے پر مصنوعی سی سنجیدگی کو سجاتے وہ زریش کے کمرے کی طرف چل پڑا تھا۔ سارے ینگ جنریشن کے کمرے 2nd فلور پر ہی تھے اور سارے بڑوں کے کمرے نچلے فلور پر مقید تھے۔ عنایہ کا ہمیشہ ہی یہی کہنا ہوتا تھا کہ سارے بڑے اب بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ سیڑھیوں تک چڑھ کر نہیں آ سکتی، تو اسی لیے ان کو نیچے کمرے میں ہی رکھا جائے۔ اور ساری ینگ جنریشن اپنے ماں باپ کے بارے میں ایسا سنتے ہوئے مسکراہٹ دباتے تھے اور اسے تو کبھی کبھار ڈانٹ بھی دیا کرتی تھی، لیکن عنایہ وہی صدا کی ڈھیٹ اپنی بات سے اسے بھلا پلٹا سکتا تھا۔ زریش کے کمروں میں داخل ہوتے ہی بصیر خانزادہ نے دیکھا کہ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے۔ بصیر کو لگا کہ شاید وہ اندر شاور لے رہی ہو یا پھر فریش ہو رہی ہو۔ اس کے بیڈ پر بیٹھ کر دروازے کو اچھی طرح سے لاک کرنے کے بعد وہ اب اس کے واش روم سے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ ایسا لگتا تھا کہ شاید زریش خانزادی کہیں جانے کی تیاری میں ہو، کیونکہ اس وقت شاور لینا بصیر خانزادہ کو کچھ عجیب سا لگا تھا۔ اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ آج اپنے شہر کے بزنس اور ساری ڈیوٹی سے وہ جلدی فارغ ہو کر حویلی میں اسی بات کو بڑوں سے ڈسکس کرنے آیا تھا کہ اب اس کی رخصتی کر دی جائے۔ مزید وہ اپنے جذباتوں کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ بھئی اے سی بھی آن تھا، باہر کافی ٹھنڈا موسم ہو رہا تھا۔ ساتھ زریش کے کمرے کا بصیر خانزادہ نے ٹھنڈ سے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں رگڑتے اپنی سردی کو کم کرنا چاہا تھا۔ بیڈ پر بیٹھ کر وہ سفید کلر کا لحاف اپنے اوپر ڈال کر آرام دہ انداز میں بیڈ پر لیٹ چکا تھا۔ اس پر تھکن اتنی سوار ہو چکی تھی کہ دھیرے دھیرے سے وہ نیند کی وادیوں میں اترنے لگا۔ نہ جانے کتنے دنوں کا وہ تھکا ہوا تھا۔ محبوب کے بستر اسے حاصل ہو گئی، اس سے بڑی خوش نصیبی وہ خود کے لیے ڈیزرو ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اور وہ زریش کے بیڈ پر ہی لحاف کو اپنے منہ تک اوڑھے وہیں پر نیند کی وادیوں میں گم ہو چکا تھا۔
تقریباً 10 منٹ گزرنے کی دیر تھی کہ زریش خانزادی واش روم سے نہا کر باہر ہلکے گرے کلر کی کڑھائی والی قمیض اور ساتھ ہی ٹراؤزر پہنے دوپٹے کو صوفے پہ رکھے وہ اپنے گیلے بالوں کو ٹاول میں لپٹائے سامنے آ کر اپنے بالوں سے علیحدہ کرتے اس نے ڈرائر کر کے اپنے بالوں کو سکھانا چاہا تھا کہ تبھی مرر سے نظر آتے اس کی نظر اپنے بیڈ پر پڑی تھی اور اپنے بیڈ کے پیچھے نیچے کسی کے جوتوں کا گمان ہوا تو اسے حیرت نے آ گھیرا تھا کیونکہ جوتے بھی کسی مرد کے ہی نظر آ رہے تھے۔ حیرت سے وہ بیڈ کی طرف بڑھی اور لحاف میں لپٹا وہ چہرہ دیکھنے کے لیے اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر لحاف کو ہٹایا تو وہاں پر بصیر خانزادہ نہایت ہی کیوٹ انداز میں سویا ہوا ملا تھا۔ زریش پہلے تو حیران ہوئی لیکن پھر مسکراہٹ کو دباتے اس نے بصیر خانزادہ کو دیکھا جو پرسکون سا بچوں کے انداز لی ایک ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھے سویا ہوا تھا۔ زریش نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے ہلا کر جگانا چاہا کہ وہ اپنے کمرے میں جا کے سو جائے۔ بصیر کریک دماغ والے خانزادے، بصیر کریک دماغ والے خانزادے، بے شرم اٹھو، کیا ہو گیا ہے؟ گدھے گھوڑے بیچ کر سوئے ہو؟ اور زریش خانزادی مسلسل اسے ایک کندھے سے ہلا کر پہلے تو تمیز سے پکار رہی تھی لیکن جب وہ نہ اٹھا تو اپنی ساری تمیز کو بلائے طاق میں جھونکتے وہ اسے اب اسی ناموں سے پکارنے لگی جس کا وہ قابل تھا۔ بصیر خانزادہ جو گہری نیند میں گم تھا اچانک ہی اس کے چہرے پر پانی کی بوند پڑی تو اس نے ہڑبڑا کر اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ آنکھیں کھولنے پر اس نے کسی کو خود پر جھکے ہوئے دیکھا تو اچانک ہی آنکھیں کھولتے اپنے اوپر جھکے اسے دیکھ کر بصیر خانزادہ کے منہ سے اچانک ایک چیخ نمودار ہوئی تھی اور اس کی چیخ کو سنتے ہوئے زریش خانزادی نے بھی اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے چیخ ماری تھی۔ یو ایڈیٹ انسان، چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا میں تمہیں چڑیل نظر آ رہی ہوں؟ زریش خانزادی نے دل کی دھڑکنوں کو نارمل وے پہ لاتے ہوئے دانت پیستے بصیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بھی سے ذرا سے فاصلے پر ہی کھڑی تھی۔ ظالم لڑکی، اگر میں سویا ہوا تھا تو مجھے چھوڑ نہیں سکتی تھی؟ پتہ ہے کتنے دنوں بعد سکون کی نیند مجھے نصیب ہوئی تھی لیکن تم سے وہ بھی برداشت نہ ہو پائی۔ مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک تو میں صرف 20 منٹ بھی نہ سویا ہوں گا کہ تم نے مجھے اٹھا لیا۔ بصیر نے نروٹھے پن سے ناراضگی کے لیے خفا خفا سے لہجے میں کہا تھا، تمہارے اپنے کمرے میں طوفان آ گیا ہے کیا کہ تم میرے کمرے میں آنے پر مجبور ہو گئے ہو سونے کے لیے؟ سریش نے بھی اس کے خفا سے لہجے کو دیکھتے ناک چڑھاتے ہوئے اسے جواب دیا تھا، ادھر پاس آؤ میرے، اتنے دور دور سے باتیں کیوں کر رہی ہو؟ بصیر خانزادہ نے کہا، ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے ایک ہی پل میں اپنے سینے پر گرا چکا تھا۔ چھوڑو مجھے، زریش خانزادی نے گھورتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اچانک لگنے والے جھٹکے کی وجہ سے وہ خود کو نہ سنبھالتے ہوئے اس کی باہوں میں آ کر گری تھی اور بصیر خانزادہ نے یہ موقع غنیمت سمجھ کر اسے کس کر اپنی باہوں میں بھینچ لیا تھا۔ کیوں اتنی آسانی سے؟ کیوں چھوڑ دوں تمہیں؟ نہیں پتا کہ ایک ہفتے بعد ہم دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے۔ تم جانتی ہو کہ پچھلے بدھ والے دن ہم دونوں کی ملاقات ہوئی اور آج پھر بدھ ہے تو ایک ہفتے بعد میں تمہیں اپنی باہوں میں محسوس کر کے ہواؤں میں اڑتا خود کو محسوس کر رہا ہوں۔ بصیر خانزادہ نے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے شدت سے اس کی کمر پہ دونوں بازوؤں کی گرفت کو مضبوط کیا تھا۔ تو میں کیا کروں؟ جاؤ یہاں سے، ایک ہفتے تک جہاں تھے جس کام میں بزی تھے اسی کام میں بزی رہو، مجھ سے ملنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اور دوبارہ اپنے لبوں کا لمس میرے چہرے پر بالکل بھی نہ چھوڑنا، سریش خانزادی نے کہا، ساتھ ہی اپنے لہجے میں غصے کو لیے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر رگڑ کر جیسے اس کے لمس کو مٹانا چاہا تھا۔ بصیر خانزادہ کو اس کی حرکت ناگوار گزری تھی، وہ اس کا لمس اپنے ماتھے پر سے مٹا رہی تھی۔ بصیر خانزادہ نے گھور کر اس کی طرف دیکھا، دوبارہ سے شدت سے اب اپنے لب اس کے ماتھے پر رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں پر بھی رکھے تھے۔ آنکھوں کے بعد اس کے گالوں کو اپنے لبوں میں بھرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ لمس چھوڑتے اس نے گالوں کو سک کر دی، وہاں پر گہرا سرخ نشان چھوڑا تھا۔ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی میں آپ سے کیا بول رہی ہوں؟ سریش نے اس بار بچوں کے انداز میں غصہ لیے گھور کر بصیر کی طرف دیکھتے اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں کی قید سے چھڑانا چاہا تھا جسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بصیر نے اپنے ہاتھوں میں قید کیا تھا۔ نہیں میری جان، آپ کو پتہ ہے نا میں ہمیشہ آپ کی باتوں کا الٹا مطلب سمجھتا ہوں، تو بس اب جب آپ نے کہا کہ میرے چہرے پر لبوں کا لمس نہ چھوڑے تو بس اب میں آپ کے چہرے پر اپنے لبوں کا ہی لمس چھوڑوں گا، بصیر خانزادہ نے کہا، ساتھ ہی اس کے دونوں ہاتھوں کو کمر پر لاک کرتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑتے وہ شدت سے اس کے سینے میں
اس کی سانسیں گھوٹنے لگا۔ سریش حواس باختہ سی ہوتی اس کے نیچے لب کو دانتوں تلے کچلنے لگی۔ اگر وہ اس پر اپنی شدتیں لٹا رہا تھا تو زریش خان زادی کس سے کم تھی کیا؟ اس کا بھی اپنا سویگ تھا، اپنا بدلہ تو وہ ہرگز نہیں چھوڑتی تھی۔ خانزادی تھی تو خانزادی والا بھرم بھی تو دکھانا تھا، اور وزیر خانزادہ اس کا اگریسو موڈ دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دباتا اس کے بالائی لب کو نرمی سے سک کر رہا تھا، حالانکہ اس کی جنگلی بیوی اس کے نیچے لب کو دانتوں سے کاٹ رہی تھی۔ دونوں کی ہی سانسیں جواب دے چکی تھی، لیکن دونوں ہی ضد میں ایک دوسرے کے لبوں سے لپٹے تھے۔ وزیر خانزادہ جہاں نرمی دکھا رہا تھا تو وہیں پر زریش خانزادی اپنے غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس کے لبوں کو کاٹ رہی تھی۔ دونوں کی ہی سانسیں پھول رہی تھیں۔ وزیر خانزادہ نے اب کی بار اس کے دونوں ہاتھوں کو چھوڑ کر اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر مٹھیوں میں بھرے اس کی کمر کو سہلایا تھا کہ زریش خانزادی کی سسکیاں اس کے منہ میں ہی بند ہوتی زریش خانزادی کو تڑپا گئی تھی۔ زریش خانزادی نے بھی جواباً اپنا بدلہ اتارتے ہوئے اس کے شرٹ کے اندر ہاتھ ڈالتے اس کی کمر پر اپنے تیز ترار ناخنوں سے نشانات بنائے تھے۔ وزیر خانزادہ تڑپ اٹھا تھا اس کی بے حسی پر۔ کتنی بے حس تھی وہ! ایک تو وہ ظلم ڈھاتے ہوئے اس کے لبوں کو تقریباً دانتوں سے چبا رہی تھی، اوپر سے وہ اپنے ناخن وزیر خانزادہ کی پشت پر رگڑتی اس کو تڑپا چکی تھی۔ وزیر خانزادہ مسکراتا ہوا اس کے ہر وار کو سہ رہا تھا۔ آخر میں زریش کی سانسوں کو روکنے کے در پر محسوس کرتا وہ اسی کی خاطر اسی سے دور ہوا تھا۔ اس کے لبوں کو آہستہ سے اپنے لبوں سے جدا کرتے ہوئے بے باکی سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ زریش خانزادی بھی سارے ریکارڈ بریک کرتی اپنی سانسوں کو روانی میں لانے کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہی اسے دیکھ رہی تھی، لیکن وزیر خانزادہ کی نظروں کی تپش کو برداشت نہ کرتے ہوئے اس کے گال دہک لال انگارہ ہوئے تھے اور وہ اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا کر وزیر خانزادہ کو دلکش قہقہ لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ کیا ہو گیا میری جان کو بس ہو گئی ہے کیا؟ وزیر خانزادہ نے جان بوجھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے چھیڑا تھا۔ زریش نے اس سے بدلہ لینے کے لیے اس کے دل کے مقام پر اپنے دانتوں سے کاٹ ڈالا تھا۔ وزیر خانزادہ کے منہ سے نکلنے والی سسکی بے ساختہ تھی۔ اس کے بالوں پہ گرفت مضبوط کرتے ہوئے آنکھوں کی سرخی لیے جذبات بھرے لہجے میں وزیر خانزادہ نے اس کے بالوں کو آہستگی سے پیچھے کی طرف جھکا دیتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی کو دیکھتے ہوئے زریش خانزادی نے تھوک نکلا تھا، لیکن اپنے ڈر کو وزیر کے سامنے بالکل بھی ظاہر نہ ہونے دیا تھا۔ وہ خانزادی تھی اور اس کا معیار نہیں تھا کسی سے ڈرنا، اور اگر وہ ڈر بھی رہی تھی تو سامنے والے پر تو بالکل بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب میں اپنا بدلہ اتاروں؟ وزیر خانزادہ نے اپنی آنکھوں میں چمک لی زریش خانزادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو زریش خانزادی نے تھوک نکلا تھا۔ انجانے میں ہی وہ شیر کو چھیڑ بیٹھی تھی۔ اب اس کا انجام کیسا ہونے والا تھا سوچ کر ہی زریش کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ کیا ہوا میری جان؟ ڈر کیوں رہی ہو؟ یقین کرو زیادہ شدتیں نہیں لٹاؤں گا تم پر، بس جیسے تم نے میرے دل کے مقام پر اپنے دانتوں کا دباؤ بڑھا کر یہاں پر لو فائٹ بنائی ہے، بالکل اسی طرح میں بھی لو فائٹ بنا کر دور ہو جاؤں گا اچھے بچوں کی طرح، اس لیے ڈرو نہیں۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندوں کو آتا دیکھ کر وزیر خانزادہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ماتھے کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا تھا۔ زریش خانزادی نے تھوک نکلتے ہوئے اس کے پچھلی بار کی شدتوں کو یاد کیا تھا، وہ کس طرح سے اس پر اپنی شدتوں کو ڈھاتا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کو دیکھ کر تو وزیر خانزادہ پاگل ہی ہو جاتا تھا، بچوں کی طرح ان سے لپٹ کر دور ہونا تو جیسے بھول ہی جاتا تھا۔ وہ وزیر خانزادہ نے اب اسے بیڈ پر لٹایا اور ساتھ ہی اس کے اوپر سایہ فگن ہوا تھا۔ زریش نے اب آنکھوں میں التجا لیے اسے دیکھا تھا۔ وزیر خانزادہ نے مسکرا کر اس کی آنکھوں پر لب رکھے تھے اور وہ اس اپورچونٹی کو مس بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور زریش کی آنکھوں میں جو التجا تھی اسے پورا بھی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں اور زریش کے جسم سے سکون حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں التجا کو دیکھتے وزیر خانزادہ اس سے دور ہٹا تھا۔ زریش نے حیران ہوتے وزیر کو دیکھا جو اس کے پاس ہی تکیے پر لیٹے گہری گہری سانسیں لینے میں مصروف تھا۔ اس کی گہری سانسوں سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ اس وقت جذبات کی شدت سے اپنی آنکھوں کو زور سے میچے ہوئے ہیں۔ زریش کو بے ساختہ ہی اپنے کریک دماغ والے بے شرم خانزادے پر ترس آیا، اور پیار ایک وقت ٹوٹ کر آیا تھا۔ ترس اسی لیے کہ وہ اس سے اپنی خواہشات کو پورا کیے بغیر ہی دور ہو گیا تھا، اور پیار اس لیے کہ اس کی آنکھوں میں صرف التجا کو پڑھتے ہوئے وہ اسی سے دور ہو گیا تھا۔
سریش خان زادی نے شدت سے اس کے سینے پر سر رکھ دی، اپنے آپ کو تقریباً اس کے حوالے کرتے اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں کہا تھا کہ لے لیں اپنا بدلہ، اور ساتھ دوبارہ سے وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا چکی تھی۔ بصیر خان زادہ نے خوشگوار حیرت سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنا چاہا، لیکن اس کے دیکھنے سے پہلے وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا چکی تھی۔ بصیر کھل کر مسکرایا تھا اور اسی شدت سے اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے اسے زور سے اپنے سینے سے لگاتے، اس کی سینے کی نازکی اپنے سینے پر محسوس کرتے، شدت ضبط سے سر آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے، اسے تکیے پر لٹاتا، اس کے اوپر سایہ فگن ہوا تھا۔ سریش خان زادی نے شرما کر اپنی آنکھوں کو جھکا لیا تھا۔ بصیر خان زادہ نے اس کی گردن کی گہرائیوں پر جھکتے وہاں پر شدت سے اس کی سکین کو لبوں میں بھرے لب پائٹ بناتے اسے سسکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سریش خان زادی سسکتے ہوئے اپنی کمر کو اٹھاتے بصیر خان زادہ کے کندھوں کو اپنی مضبوط گرفت میں جکڑ چکی تھی، ساتھ ہی ساتھ بصیر خان زادہ اس پہ جھکا، اس کی گردن کی گہرائیوں پر جگہ جگہ لبوں کا لمس چھوڑتا سرخ دھبے بنا رہا تھا۔ بصیر خان زادہ اس کی گردن کی گہرائیوں کو سرخ کرنے کے بعد اور جگہ جگہ لف پائٹ بنانے کے بعد پیچھے ہوتا، اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپاتے اسے اپنے گرد تکیے کی طرح لپٹائے سکون سے اپنی آنکھوں کو موند چکا تھا۔ سریش خان زادی حیران ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنا بدلہ بالکل بھی نہیں لیا تھا، اس کے کہنے کے باوجود بھی کہ اس کی بات بصیر کے لیے اتنی امپورٹنس رکھتی تھی کہ وہ ایک بار منع کرنے پر اس کے بعد وہ اس کے قریب اس کے بولنے پر بھی نہیں آئے گا۔ سریش خان زادی نے دکھ سے سوچا تھا، کیا ہوا کہ ان سوچوں میں گم ہو، اسی سوچ میں کہ میں نے اپنا بدلہ تم سے نہیں لیا۔ کیوں؟ تو میری جان، تمہاری بات میرے لیے بہت امپورٹنس رکھتی ہے۔ جانتا ہوں کہ میری حالت کو دیکھتے ہوئے تم نے کہا کہ میں لے لوں اپنا بدلہ، لیکن وہ کیا ہے نا کہ بصیر خان زادہ بہت سخی ہے، تو بس اس لیے میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی بدلہ لینے سے نہیں، معاف کرنے سے آپ سامنے والے کے دل میں جگہ بنا لیتے ہو۔ لیکن پھر بھی میں یہ کیوں سوچوں، کیونکہ سامنے والے کے دل پر تو میں حکومت کرتا آیا ہوں، اور اب بھلا مجھے ایسا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بس تمہاری بات میرے لیے امپورٹنٹ تھی، اس لیے میں نے اپنا بدلہ تم سے نہیں لیا۔ اب سو جاؤ میری جان، اور مجھے بھی سو جانے دو۔ بصیر خان زادہ نے شدت سے اس کے لبوں پر بوسہ لیتے کہا، دوبارہ سے اس کی جان لبوں پر اٹکانے کے لیے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا تھا۔ سریش کھل کر مسکرائی تھی، اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ بصیر خان زادہ کی نرم گرم سانسیں گردن پر محسوس کرتی، اسے میٹھی سی چین بھی اس کی مونچھوں چبھن بھی اس کی مونچھوں اور داڑھی کی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اب وہ چپ ہوتی اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے کمر کے گرد لپٹائے اسے بھی اپنی باہوں میں بھر کر سکون سے آنکھیں موند چکی تھی۔ یہ سکون ہی کافی تھا اس کے لیے کہ اس کی زندگی میں بصیر کی صورت میں اسے چاہنے والا ہمسفر ملا تھا۔ کیا یہ بات شکر ادا کرنے کے قابل نہیں تھی؟ کیا یہی سوچتے ہوئے وہ اپنی آنکھوں کو موند چکی تھی، بصیر کی باہوں میں سکون محسوس کرتے؟ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ سکون بھرے ماحول میں سوتے، ایک دوسرے میں خود کا سکون تلاش کرتے یہ پل گزار رہے تھے، لیکن کیا یہ سکون ان کے آگے زندگی میں بھی قائم رہنے والا تھا یا پھر نہیں؟ کیا آنے والے حالات ایک بار پھر دوبارہ سے بصیر کو مجبور کرتے زریش کو چھوڑنے پر؟ پورے خانزادہ حویلی میں شادی کی بھاگ دوڑ مچ گئی تھی، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف تیاریوں میں مگن نظر آ رہا تھا۔ زریش خان زادی کے صرف ہاں کرنے کی دیر تھی، اور حویلی میں جیسے خوشیوں نے اپنا راج قائم کر لیا تھا، ہر کسی کے چہرے پر سکون ہی سکون بھری مسکراہٹ تھی، ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مگن، آنے والے دنوں کے لیے بے انتہا خوش تھا۔ سریش خان زادی اپنے کمرے میں مرر کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی، کیونکہ اسے 1 گھنٹے کے بعد بصیر کے ساتھ اسلام آباد شاپنگ کرنے جانا تھا اور اپنا برائڈل ڈریس لے کر آنا تھا، اور اس وقت تک بلیک کلر کا کرتا اور شلوار پہنے دوپٹے کو گلے میں سیٹ کیے اپنے بالوں کو پونی میں قید کر رہی تھی، لبوں پر پنک کلر کی گلوز لگائے وہ اپنی لمبی گھنی پلکوں پر مسکارا لگاتی وہ اتنی تیاری میں ہی خزف ڈھا رہی تھی۔ اسے بصیر خانزادے کی بات یاد رہی جب اس نے کہا تھا کہ دادا جی اس سے رخصتی کے لیے پوچھیں گے اور اسے ہاں کرنی ہے۔ ویسے تو وہ خود بھی راضی تھی، اب مزید وہ بھی اپنے کریک دماغ والے خانزادے سے دور نہیں جا سکتی تھی۔ جب سب ٹھیک ہو چکا تھا تو بھلا کیوں اپنے محبوب شوہر سے دور رہتی؟ وہ تو بچپن سے ہی اپنا دل اس پر ہار بیٹھی تھی، لیکن پھر بھی بصیر
کو تنگ کرنے کے لیے اس نے کہا کہ وہ بھی رخصتی نہیں چاہتی، اور بصیر نے اسے جس انداز میں منایا تھا ابھی تک اس کے گال سرخ سے پڑ گئے تھے۔ ابھی سے ہی اس کی بیتابیاں اتنی عروج پر تھیں، نہ جانے وہ رخصتی والے دن اس پر کیا غضب ڈھاتا۔ اس کی شدتوں کو سوچ کر سریش خان زادی کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے۔ اپنے ماتھے پر سے پسینے کو صاف کرتے بصیر خان زادہ کو کوستے ہوئے دوبارہ سے آئینے میں خود کو دیکھنے لگی، اور اس وقت تک خود کو بے انتہا پیاری لگ رہی تھی۔ جلدی سے ٹیبل پر سے اپنا موبائل اٹھاتے مرر کی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بالکل سیٹ کرتے وہ ریل شوٹ کرنے میں لگ گئی تھی، جو کہ اس کا پسندیدہ کام تھا۔ جانوں میں تو جانوں تیری باتیں میٹھی میٹھی، پر کروں کیسے کروں میں بھروسہ، بڑی مشکل میں ہے، ڈرتا ہے دل، ہو نہ جائے کہیں کوئی دھوکا۔ خوبصورتی سے لیرکس کو گاتی، ساتھ ہی ساتھ اپنے چہرے کے ایکسپریشن کو بھی بے انتہا کیوٹ بناتی اپنی ریل کو شوٹ کر رہی تھی۔ ریل کو سٹاپ کرنے کے بعد اس نے موبائل اٹھا کر ریل کو اپنے پاس سیو کیا، اور اس کے بعد وہ گیلری میں جا کر اپنی ریل کو بار بار دیکھتی ہی جا رہی تھی، اور بار بار خود کے ہی صدقے وارے جا رہی تھی، کیونکہ اس وقت خود کو خود ہی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ بلیک کلر کا سوٹ تو اس کے دودھیا جسم پر جیسے غضب ڈھا رہا تھا، اور اس پہ تضاد اس کی لمبی گھنی پلکوں پر مسکارا لگانے کی وجہ سے وہ مزید اور بھی مڑی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ اپنی ہیزل آنکھوں سے کسی کو بھی مات دے سکتی تھی۔ زریش میری شہزادی، اگر آپ ریڈی ہو تو ہم چلیں، بصیر خان زادہ اس کے کمرے میں داخل ہوتے بولا۔ زریش جو اپنی ریل دیکھنے میں مصروف تھی، جلدی سے اپنے موبائل کو بند کرتی اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولی تھی کہ جی میں ریڈی ہوں، چلتے ہیں۔ تمہارے ہونٹوں کی لالی دیکھ کر انہیں کاٹ کھانے کو جی چاہتا ہے۔ بصیر خان زادہ جب کمرے میں داخل ہوا اور اس کے چمکتے دمکتے روپ کو دیکھ کر اور اس کے پنک لبوں کو دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا، اور وہ بے باکی سے اس کے قریب آتے اس کے کان میں سرگوشی نما انداز میں بولا تھا، ذرا تمیز اختیار کیجیے، آپ ابھی تک میرے پورے شوہر نہیں بنے، آپ ابھی تک آدھے شوہر ہیں، کیونکہ ابھی تک ہماری رخصتی نہیں ہوئی، ابھی تک صرف نکاح ہوا ہے، اس لیے آپ آدھے شوہر ہیں۔ زریش خان زادی نے اس کے بلیک کلر کے شرٹ کے بٹنوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے ہوئے کہا۔ انجانے میں ہی ان دونوں کی میچنگ ہو گئی تھی، وہ دونوں اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک پیارے لگ رہے تھے۔ بصیر خان زادہ اپنی ساحرانہ پرسنالٹی کے ساتھ لمبے قد، بھوری آنکھیں اور سب سے پرفیکٹ باڈی جو جم کرنے کی وجہ سے اسے کافی منفرد بناتی تھی، لیے اس وقت لڑکیوں کے دلوں میں بآسانی اودھم مچا سکتا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں آدھا شوہر ہوں، نکاح ہو چکا ہے اور میں تمہارا پورا شوہر ہی ہوں، اور انشاءاللہ 2 دن کے بعد میں تمہیں پورا شوہر بھی بن کر دکھاؤں گا، جب میں تمہاری روح کی گہرائیوں میں اتروں گا، تب بصیر خان زادہ نے کہا، ساتھ ہی ساتھ اس کی گال پر اپنا ہاتھ رکھے انگوٹھے سے اس کے گال کو بھی سہلا رہا تھا۔ چلیں اب آپ کو دیر نہیں ہو رہی، آپ نے جانا نہیں ہے کیا؟ دیر ہو جائے گی، اور آپ آج مجھے بہت زیادہ شاپنگ کروانی ہے، کنجوسی بالکل بھی نہیں بننا، زریش خان زادی نے لاڈ سے کہتے بصیر کے سینے پر سر رکھا تھا۔ اس کے بے باک سرگوشی پر زریش خان زادی سرخ پڑتی جلدی سے بات کو بدلنے کے لیے بولی تھی، بالکل جو میری شہزادی چاہے گی اسے میں وہی سب کچھ دلاؤں گا۔ بصیر خان زادہ نے کھل کر مسکراتے ہوئے اسی شدت سے اپنے سینے میں بھیجا تھا، اور زریش خان زادی نے بھی پرسکون ہو کر چہرے پر مسکراہٹ سجاتے اب دونوں باہر کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اللہ تم دونوں کو نظر بد سے بچائے، میرے بچے کو اللہ ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نائلہ بیگم نے ان دونوں کو باہر جاتے ہوئے دیکھا ایک ساتھ، اور ان دونوں کو بلیک کلر کی ڈریس میں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت دیکھتے ہوئے جلدی سے ان کی نظر اتاری تھی، اور انہیں بہت پیاری دعائیں دے کر گھر سے رخصت کیا تھا۔ زریش اور بصیر خان زادہ بھی مسکراتے ہوئے باہر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے تھے۔ ملیار آپ کہاں ہیں؟ میں کب سے کالج کے باہر کھڑی آپ کا انتظار کر رہی ہوں اور آپ ابھی تک نہیں آئے۔ اگر لینے آنا ہی نہیں تھا تو بتا دیتے، کم از کم ڈرائیور تو آ جاتا۔ عنایہ خان زادی اس وقت بے انتہا گھبرائی اور ڈری سی ملیار خان زادہ کو کب سے کال کر رہی تھی، اور آخری بیل پر کال اٹھانے کے بعد اس نے اپنے دل کی بھڑاس نکالی تھی۔ ایک تو ڈر سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، دوسری طرف 20 منٹ گزرنے کو آئے تھے، کالج آرام آرام سے خالی ہو رہا تھا، لیکن اب تک ملیار خان زادہ اسے کالج سے پک کرنے ہی نہیں آیا۔ عنایہ میری جان کیا ہو گیا؟ میں بس لینے آ رہا ہوں، ایک میٹنگ میں پھنس گیا تھا، اسی وجہ سے دیر ہو گئی، تم گھبراؤ نہیں، ملیار خان زادہ نے اس کے لہجے میں ڈر کو واضح طور پر محسوس کرتے کہا تھا، اور گاڑی کی سپیڈ کو مزید تیز کرتے ہوئے وہ کالج کے راستے پر ڈال گیا تھا۔ ملیار
پلیز جلدی کریں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ عنایہ خان زادی کو پتہ نہیں کیوں گھبراہٹ سے ماتھے پر پسینے بھی آ رہے تھے، اور اب وہ بس کسی بھی طرح کالج سے جانا چاہتی تھی۔ گھبراہٹ اس کے پورے وجود پر طاری ہو گئی تھی، ہاتھ پیر اس کے لرزنا شروع ہو گئے تھے۔ آج کے واقعے کو یاد کرتے اس کا ننھا سا دل خوف سے کانپ گیا تھا۔ میری جان، میں آ رہا ہوں، بس 4 منٹ لگیں گے، اب فون بند کرو تاکہ میں جلدی سے آ جاؤں۔ ملیار خان زادہ نے پریشانی سے کہا تھا۔ نہیں نہیں ملیار، آپ فون بند نہیں کرنا، پلیز جلدی سے آ جائیں اور مجھ سے بات بھی کرتے رہیں۔ عنایہ نے جلدی سے اسے فون بند کرنے سے پہلے ہی کہا تھا، مبادا کہیں وہ کال کٹ ہی نہ کر دے۔ ملیار خان زادہ کو اب مزید پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی اتنا ڈر رہی تھی؟ ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کہ آج آپ نے کون کون سی کلاسز لیں؟ ملیار خان زادہ نے اس کے ذہن کو بہلکانے کے لیے کہا تھا تاکہ وہ خواب سے باہر نکل آئے۔ وہ ملیار پاپا پلیز جلدی آ جائیں۔ عنایہ باقاعدہ روتے ہوئے ملیار خان زادہ سے التجا کر رہی تھی۔ ملیار خان زادہ نے گاڑی کی سپیڈ کو آخری حد تک بڑھاتے ہوئے کالج کے سامنے بریک مارا۔ میری جان، میں پہنچ گیا ہوں، جلدی سے باہر آ جاؤ، ملیار خان زادہ نے گاڑی سے نکلتے ہوئے بےتابی سے کہا تھا، اور عنایہ خان زادی نے جیسے ہی سنا وہ کالج کے گیٹ سے باہر نکل آئی تھی۔ سامنے ہی ملیار خان زادہ کو پولیس یونیفارم میں اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ بھاگتے ہوئے اس کے سینے سے جا کر لگ گئی تھی اور روتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ میری جان، کیا ہو گیا؟ آپ مزید مجھے پریشان کر رہی ہیں، مجھے بتاؤ، کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ ملیار خان زادہ کی ضبط سے آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ کہاں برداشت کر سکتا تھا سنہری آنکھوں میں آنسو۔ ملیار پلیز مجھے یہاں سے لے کر چلیں، مجھے یہاں بہت ڈر لگ رہا ہے، عنایہ خان زادی نے گھبراتے ہوئے سسکا لیتے کہا تھا۔ اس کا پورا وجود اس وقت خوف کے باعث لرز رہا تھا۔ ملیار نے جلدی سے اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آتے گاڑی کو سٹارٹ کرتے وہ اپنے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اس وقت تو عنایہ کو اس حالت میں حویلی لے کر نہیں جا سکتا تھا، سب اس کی حالت کو دیکھتے ہی پریشان ہو جاتے، اسی لیے اس وقت اس نے فلیٹ پر جانا بہتر سمجھا تھا۔ تقریباً 15 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد ملیار خان زادہ نے فلیٹ کے سامنے گاڑی روکی تھی اور عنایہ کی طرف جاتے ہوئے اسے اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے فلیٹ کے اندر لے کر داخل ہو گیا تھا۔ اسلام آباد کے شہر میں اس کا ایک فلیٹ بھی تھا، سب حویلی والے اس بات سے واقف تھے۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی ملیار خان زادہ نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اسے اپنی گود میں بٹھاتے شدت سے اپنے سینے میں بیچا تھا۔ وہ ڈر گیا تھا، پتہ نہیں کیوں، لیکن عنایہ خان زادی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ ڈر گیا تھا۔ اس قدر شدت سے لرزتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ ایسا بھی اس کی بیوی کے ساتھ کیا ہو گیا کہ وہ اتنا ڈری ہوئی ہے۔ میری جان، آپ مجھے بتاؤ کیا ہو گیا ہے، کیوں اتنا ڈر کر میرا دل بند کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ ملیار خان زادہ نے بے بسی سے اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتے ہوئے کہا۔ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور ہچکیوں کے باعث اس کا پورا وجود ہلکے ہلکے سے لرز رہا تھا۔ ملیار، مجھے پروفیسر نے کلاس سے نکال دیا تھا، مجھے ٹیسٹ یاد نہیں تھا، اسی لیے میں پورا وقت کلاس سے باہر تھی اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا، تو اسی وجہ سے مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ عنایہ نے اصل بات بتائی ہی نہیں، بس جو منہ میں آیا وہ بول دیا۔ اس وقت اگر وہ ملیار خان زادہ کو اصل بات بتا دیتی، اسے ڈر تھا کہ کہیں اس بات کو جان کر وہ اسے چھوڑ کر نہ چلا جائے۔ ملیار خان زادہ ایک پولیس والا تھا اور وہ بآسانی سامنے والے کا جھوٹ پکڑ سکتا تھا، اور اس وقت وہ پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ اس کی بیوی اس سے جھوٹ بول رہی ہے، اصل بات کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن اس وقت اس کی حالت کے زیر اثر ملیار خان زادہ نے اسے ایسے شو کروایا جیسے اس کی وضاحت پر وہ یقین کر گیا ہے۔ اس کا دل مختلف سے خدشوں میں گھرا تھا۔ کل وہ اس کے کالج جا کر ضرور پتہ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا کہ آخر اس کی بیوی اتنا ڈر کیوں گئی تھی۔ کہیں کسی نے اس کے ساتھ آگے سوچنا اس کے لیے محال تھا۔ وہ اپنی بیوی کے لیے ایسے لفظ اپنے ذہن میں قطعی طور پر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ہو نہ ہو بہت دور کی بات تھی۔ اس وقت عنایہ کی حالت کے زیر اثر ملیار خان زادہ نے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے اور اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے کہا، تمہیں نہیں لگتا اللہ نے تمہیں کتنی سزا دی ہے اپنے شوہر کے حقوق سے چھپنے کی؟ ہاں، ملیار خان زادہ نے شرارت سے عنایہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو عنایہ نے ناقابل حد تک اپنی آنکھوں کو پھیلاتے حیرت سے ملیار کی طرف دیکھا تھا، جو منٹوں میں ہی اس کی بات سے سیٹسفائیڈ ہوتا اب اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ آپ کو یہ سب مذاق لگ رہا ہے؟ میں اتنا ڈر گئی تھی، عنایہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔
ملیار خان زادہ کی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا تالاب دیکھ کر اس کا ننھا سا دل دوبارہ سے کام سا گیا تھا۔ واقعی میں وہ سچ کہہ رہا تھا۔ کئی دنوں سے عنایت تو ملیار خان زادہ کے جیسے ہاتھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ صبح وہ اٹھ کر اس کے ساتھ کالج جاتی تھی، رات میں اس کے کام پر آنے سے پہلے وہ اپنے کمرے میں سو جایا کرتی تھی، صرف اور صرف اس کی شدتوں سے بچنے کے لیے۔ لیکن آج جب وہ اس کے ہاتھ آئی ہے تو اسے نہیں لگتا کہ ملیار خان زادہ اس پر رحم دکھانے والا ہے۔ میں تو بہت معصوم ہوں نا، آپ تو میرے بہت پیارے ہی ہیں، عنایا نے ملیار خان زادہ کو مسکے لگاتے کہا تھا کہ شاید اسے عنایا کی معصوم سی صورت کو دیکھ کر ترس آ جائے اور وہ اسے بخش دے۔ نہ میری جان، آپ کے یہ سارے حربے کچھ بھی کام نہیں آئیں گے۔ باہر دیکھو، اتنا پیارا موسم ہو رہا ہے، چلو میرے ساتھ آج بارش میں رومانس کرنے کا مزہ لیتے ہیں۔ ملیار خان زادہ نے شرارت سے کہا، ساتھ ہی اسے گود میں اٹھاتے ہوئے کمرے سے منسلک بالکنی میں نکل آیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا نے ان دونوں کو بھی کانپنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عنایا اپنا نازک سا وجود لیے ملیار خان زادہ کے سینے میں چھپ سی گئی تھی۔ سردی لگ رہی ہے، پلیز اندر چلیں، عنایا نے روحان سے ہوتے لہجے میں کہا تھا۔ اس کی شدتوں کو سوچتے ہوئے ہی عنایا سے ابھی سے ہی کانپ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ پہلی بار وہ اس کے روح میں ملاوٹ کرنے جا رہا ہو۔ حالانکہ وہ لوگ تو کئی بار ملن کا عمل کر چکے تھے اور عنایا بالکل پہلی بار کی طرح گھبرا رہی تھی اور کانپ بھی رہی تھی۔ اچانک ہی بارش کی تیز بوندوں نے ان دونوں کو منٹ میں ہی بھگو دیا تھا۔ عنایا سردی سے کانپتے ہوئے ابھی تک ملیار خان زادہ کے سینے سے چپکی ہوئی تھی اور ملیار خان زادہ بھی شدت سے اسے اپنے سینے میں پیچھے اس کی سینے کی نازکی اپنے سینے پر محسوس کرتے اپنے جذباتوں کو آج کسی بھی طور پر نہیں سلانا چاہتا تھا۔ آ جاؤ میری جان، میں تمہاری سردی ختم کرتا ہوں، ملیار خان زادہ نے کہا، ساتھ ہی اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتے ہوئے اپنے نرم گرم لب عنایا کی ٹھنڈی گردن پر رکھے تو عنایا کانپ سی گئی تھی۔ ہاتھوں سے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑتے اپنے بدن میں اٹھتے اسپارک کو محسوس کرتے وہ اپنی آنکھوں کو موند چکی تھی۔ عنایا میری جان، آنکھیں کھول کر اس لمحے کو محسوس کرو، یقین کرو یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے، ملیار خان زادہ نے کہا، ساتھ ہی اس کی پوری گردن کو اپنے لبوں کے لمس سے مہکانے لگا۔ جگہ جگہ اس کی سکین کو لبوں میں بھر کر وہ سک کر رہا تھا اور عنایا اپنی کپکپاتے ہوئے وجود پر قابو پاتے آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو ہی محسوس کر رہی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ ملیار خان زادہ کے لمس میں آج نرمی ہی نرمی تھی، جسے پاتے عنایا کا دل خوش ہو گیا تھا۔ ملیار خان زادہ نے جیسے ہی اپنے لب اس کی گردن کی گہرائیوں پر رکھے تو عنایا کا ہاتھ بے ساختہ ہی اٹھا اور اس کے بالوں میں الجھ سا گیا تھا۔ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے عنایا خان زادی جیسے اس کا چہرہ مزید اپنی گردن کی گہرائیوں پہ جھکانا چاہتی تھی۔ ملیار خان زادہ اپنی بیوی کی طرف کو دیکھ کر گہرا مسکرایا تھا اور مزید اس کی گردن کی گہرائیوں پر اپنے دانت گاڑتے ہوئے وہ عنایا کو سسکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ملیار خان زادہ نے اب اسے اپنی گود میں اٹھایا اور اس کی دونوں ٹانگوں کو اپنی کمر کے ارد گرد لاک کرتے ہوئے وہ اس کے لبوں سے لپٹے ہوئے کمرے کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ مزید اب عنایا سردی سے کانپ رہی تھی۔ وہ محسوس کر سکتا تھا اس کے لبوں کو ایک منٹ کے لیے بھی ملیار خان زادہ نے اپنی لبوں کی قید سے بالکل بھی الگ نہیں ہونے دیا تھا اور ساتھ ہی اسے اٹھاتے یوں ہی گیلے کپڑوں میں وہ بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ ملیار خان زادہ اس کی رکتی سانسوں کو محسوس کرتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے جدا کرتے شدت سے اب اس کے پیٹ سے اس کی قمیض کو اٹھاتے اس کی ناک کے گرد اپنی زبان کو رول کرنے لگا۔ آہ ملیار، عنایا نے سسکیاں لیتے ہوئے ملیار کا نام پکارا تھا۔ عنایا تڑپتے ہوئے اپنے پیٹ کو بار بار اوپر کی طرف اٹھاتے مزید ملیار کو رسپانس دے رہی تھی، جیسے محسوس کرتے ملیار مسکرا بھی رہا تھا۔ ملیار کی جان، ملیار، عنایا پر قربان، ملیار خان زادہ نے نہایت ہی شیریں لہجے میں عنایا کو جواب دیتا، ساتھ ہی اس کی قمیض کو اس کی تن سے جدا کرتے ہوئے ملیار خان زادہ اس کے بلیک اسٹریپس کو بھی اس کے بدن سے جدا کر گیا تھا۔ عنایا نے شرم سے اپنی آنکھوں کو میچ لیا تھا۔ وہ اس وقت ملیار خان زادہ کے سامنے بنا قمیض کے بیڈ پر لیٹی ملیار خان زادہ کی آنکھوں میں غربت کی سرخی کو مزید بڑھا چکی تھی۔ ملیار خان زادہ اس کے چاندنی سے چمکتے بدن کو دیکھ رہا تھا جو پورا گیلا ہوا پڑا تھا۔ ملیار خان زادہ مزید خود پر برداشت نہ کرتے ہوئے جھکا اور اس کے دھڑکنوں کے مقام کو اپنے لبوں میں بھر کر شدت سے سک کر کے عنایا خان زادی کو بکھلانے پر مجبور کر گیا تھا۔
عنایا سسکیاں بھرتے ہوئے ملیار خانزادہ کے بالوں میں ہاتھ الجھائے اس کا چہرہ اپنی دھڑکنوں کے مقام پر بس یہ جھکاتی اسے رسپانس کر رہی تھی۔ ملیار بھی شدت سے اس کی دھڑکنوں کے مقام پر لو فائٹ بناتا اسے مزید سسکیاں بھرنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ملیار خانزادہ مزید اسے تڑپتا اور سسکتا ہوا دیکھ کر جلدی سے خود کو اوپر سے ہر پردے سے آزاد کرتا شدت سے اس کی روح کی گہرائیوں میں سرایت کر گیا تھا۔ عنایا کی آنکھوں سے کئی آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہوئے تھے اور آنکھوں کو سختی سے مینچتے ہوئے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں جگڑتے ہوئے ملیار خانزادہ کی جنونی شدتوں کو برداشت کرنے لگی۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں اس کا دل پرسکون تھا کہ ملیار خانزادہ اسے نرمی سے پیار کر رہا ہے، اب اس طرح وہ شدت سے اس کی گہرائیوں میں داخل ہوا تھا۔ عنایا کی ساری خشک فہمی ہوا میں اڑ گئی تھی اور اب ملیار خانزادہ شدت سے اس پر اپنی جنونی شدتوں کو برساتا خود کو اس کی روح میں آخری حد تک سما گیا تھا۔ دونوں کے وجود پسینے سے تر ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے جہاں عنایا کو سردی لگ رہی تھی، اب وہیں اس کا پورا وجود پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ عنایا خانزادی کے ماتھے پر پسینے کی بوندوں کو چمکتا دیکھ کر ملیار خانزادہ جھکا اور اس کے لبوں کو لبوں میں جکڑے شدت سے اس کی سانسیں گھوننے لگا۔ ملیار خانزادہ کے دونوں ہاتھ ہی بے باکی سے اس کے دل کے مقام پر اپنا لمس بکھیر رہے تھے، اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑے ساتھ اس پر اپنی جنونی شدتوں کو ابھارتے ہوئے وہ عنایا کو چھوٹی سی جان کو بری طرح سے سکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ دونوں کے وجود پسینے سے تر کمرے میں عجیب سا ماحول ہی بنائے ہوئے تھے۔ دونوں کی ہی دہکتی مانند چلتی سانسوں کے باعث کمرے میں رومانٹک سا ماحول بنا ہوا تھا۔ آخری مراحل پہ پہنچتے ملیار نے شدت سے عنایا کو اپنے گلے میں بھینچ لیا تھا اور پرسکون سا ہو کر وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں جکڑے اسے بھی سکون کی راہوں میں داخل کر گیا تھا۔ ملیار خانزادہ نے عنایا کی آنکھوں کی طرف دیکھا جہاں پر اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں۔ ملیار جانتا تھا کہ اس کی شدت کو برداشت نہ کرتے ہوئے وہ نازک جان روئی ہوگی۔ اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنتے ہوئے ملیار نے شدت سے اسے اپنے گلے میں بھینچا تھا، اس پر کمفرٹر کو اڑتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے سینے میں چھپا گیا تھا۔ ملیار آپ بہت برے ہیں، عنایا نے اس کے سینے میں چھپے گھٹی گھٹی آواز میں کہتے وہ ملیار خانزادہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ ملیار خانزادہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے پرسکون کر رہا تھا۔ میری جان، اگر میں برا نہیں بنوں گا تو پھر ہم دونوں کے منی ورژن کیسے آئیں گے؟ ملیار خانزادہ نے بے باکی سے کہتے اس کی کمر کو مٹھیوں میں بھر کر کہا تھا۔ ملیار بس کریں، اب مجھے سونے دیں، میں بہت زیادہ تھک گئی۔ عنایا خانزادی نے اس کا ہاتھ اپنی کمر پر سے ہٹاتے کہا تو ملیار خانزادہ نے بھی مسکراتے ہوئے دوبارہ سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے اسے سونے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ سب؟ عارش خانزادہ عرضلہ خانزادی کو ایک بڑے سے پہاڑ کی چوٹی پر لے کر کھڑا اسے نیچے کا سارا منظر دکھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عرضلہ نہایت ہی ایکسائٹڈ انداز میں بچوں جیسے نیچے دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ لوگ آج ہی آسٹریلیا پہنچے تھے اور دن میں آرام کرنے کے بعد عارش اسے رات میں ہی گھمانے کے لیے نکل پڑا تھا، کیونکہ عارش کا کہنا تھا کہ ان کے پاس صرف ایک ہی ہفتہ ہے، اسے ایک بھی دن بالکل بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور ویسے بھی اب تو ایک ہفتے کے بعد کی تاریخ بھی طے ہو گئی تھی زریش اور بصیر کی رخصتی کی، تو ایک ہفتے بعد جانا تو مسٹ تھا، اسی لیے وہ ایک پل بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ جگہ بہت ہی پیاری ہے خانزادہ، عرضلہ نے ایکسائٹڈ انداز میں کہا تو عارش خانزادہ کے چہرے پر مسکراہٹ نے احاطہ کیا۔ اس کی خوشی کے لیے ہی تو وہ یہاں لایا تھا اور کل تو وہ اس سے بھی بڑا اسے سرپرائز دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ہاں، اگر میری خانزادی میرے پاس ہو تو ساری دنیا مجھے بالکل اسی طرح اچھی لگتی ہے، چاہے پھر ہم جھونپڑی میں ہی کیوں نہ ہو۔ عارش خانزادہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کرتے کہا۔ یہ آسٹریلیا تھا اور یہاں پر ایسی بے باک حرکت پر شاید کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، لیکن عرضلہ بری طرح سے شرم سے سرخ پڑتی عارش خانزادہ کو گھورنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ عارش کیا ہو گیا ہے؟ یہاں پر اتنے لوگ ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ پلیز چھوڑیں مجھے، کوئی دیکھ لے گا؟ عرضلہ نے شرماتے ہوئے اس کے سینے پر نظریں گاڑتے کہا۔ اس کی تو آنکھیں ہی نہیں اٹھ پا رہی تھیں کہ وہ دیکھ لے کہ عارش کی طرف۔ میری جان، دیکھنے دو، ویسے بھی یہاں پر کسی کو کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، ذرا ادھر تو دیکھو۔ عارش خانزادہ نے اس کا چہرہ پکڑا اور مخالف سمت میں گھماتے کہا جہاں پر ایک کپل نہایت تھی بولڈ انداز میں ایک دوسرے سے لبوں سے لپٹے کس کرنے میں مصروف تھے، اور یہ منظر دیکھتے ہوئے عرضلہ کے کانوں سے دھواں نکلا تھا اور وہ شرم سے عارش کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ اس کی شرم سے سرخ پڑتے
چہرے کو دیکھ کر اسے اپنے سینے میں پناہ لیتے دیکھ کر عارش خان زادہ کا دلکش کہا اس وادی میں گونجا تھا۔ اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے عارش نے بھی اسے اپنے سینے میں شدت سے بھینچ لیا تھا۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ اورزلا اس کے ساتھ خوش تھی، اور کچھ ٹائم کے لیے ہی صحیح، لیکن اس کا دماغ ساری جھنجھٹوں سے دور اس وقت پرسکون سا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے، اپنے خانزادی کو پرسکون دیکھ کر وہ خانزادہ بھی خوش تھا۔ عارش، یہ منظر کتنا پیارا ہے نا؟ اورزلا اس کے سینے پر سر رکھے ہی نیچے وادی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، اور عارش خانزادہ نے بھی اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے اس کے چہرے کے طرف دیکھا اور کہا، اس کے خوبصورت سے حسین ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ بھوک تو نہیں لگ رہی میرے بچے کو؟ عارش خانزادہ نے اورزلا سے پوچھا تو اورزلا نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اسے کافی ٹائم سے بھوک لگ رہی تھی، لیکن اس منظر کو انجوائے کرنے کے لیے وہ چپ تھی کہ اگر وہ عارش سے کہے گی تو عارش اسے یہاں سے لے جائے گا، لیکن ابھی اس کا یہاں سے جانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ تو میری جان، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ابھی بھی اگر میں نہیں پوچھتا تو آپ یوں ہی بھوکی رہتی۔ عارش خانزادہ نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اپنے ہاتھوں سے اس کے بالوں کو وہ اس کے کان کے پیچھے اڑستے کہہ رہا تھا، وہ میں نے آپ سے اسی لیے نہیں کہا کہ آپ مجھے یہاں سے لے کر چلے جائیں گے، اسی لیے میں چپ تھی۔ ابھی مجھے یہاں سے نہیں جانا، اورزلا نے اس کے آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تو عارش خانزادہ نے ماتھے پر دوبارہ سے بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ میری جان، میں یہیں پر آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے آتا ہوں، بس یہیں پر 5 منٹ رکو، میں تمہارے لیے کچھ لاتا ہوں۔ عارش خانزادہ نے سامنے ریسٹورنٹ کی طرف اشارہ کرتے کہا تو اورزلا نے بھی ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تو میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔